الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام وتدخلوا الجنة بالسلام أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، اللہ رب العزت کا ہم پر بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور آپ کی بلکہ ساری کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور میری اور آپ کی بلکہ ساری کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے، سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے اسوہ حسنہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. بزرگان محترم، خطبے کے دوران میں ایک حدیث اور ایک آیت شریفہ تلاوت فرمائی گئی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر، اسلام کے اندر ایک طریقے کو نافذ کیا ہے. سلام کا طریقہ ہے. اسلام سے پہلے عرب کے اندر اور دیگر قوموں کے اندر جب آدمی ایک دوسرے کے ساتھ ملتا ہے، بات کرنا شروع کرتا ہے، تو اس وقت عرب حضرات ایک دوسرے کو ایک مبارکبادی دیتے تھے. حیاک اللہ، اللہ آپ کو زندہ رکھے. انعم اللہ بک عینا، اللہ تمہاری آنکھ کو ٹھنڈا رکھے. عرب حضرات جب ایک دوسرے کو ملتے تو ایسی مبارکبادی دیتے تھے. لیکن جب اسلام آیا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اسلام کے اندر ایک مبارکبادی دینے کا ایک طریقہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا کہ جب آپ ایک دوسرے مسلمان بھائی کو ملتے ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے شروع کرو. اللہ کی سلامتی کی دعا دیتے ہوئے، اللہ سے دعا مانگتے ہوئے دوسرے سے ملاقات کرو، دوسرے سے ملو، بات چیت کرو. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو، سلامتی کی دعوت دو، سلامتی کی دعا دو، اس کے بعد دیگر بات کرنا شروع کرو. ایک آداب بتائے ہی، جب آدمی سلام کے ساتھ آدمی سے ملتا ہے تو آدمی کا دل خوش ہو جاتا ہے. جب خیر خیریت پوچھتا ہے، طبیعت کے حال پوچھتا ہے تو ایک آدمی کے دل کے اندر ایک خوشی ہوتی ہے، ایک بشاشت پیدا ہوتی ہے، اور ملنے والوں کے درمیان میں محبت آگے پیدا ہوتی ہے، اور ملنے سے بار بار سلام کرنے سے آدمی کے اندر تکبر، حسد، جلن
کینہ کپٹ یہ ساری چیزیں جو دل کی بیماریاں ہیں یہ دھیرے دھیرے نکلتی جائے گی اور آدمی کے اندر سلام کے ذریعے سے ایک محبت آگے پیدا ہوگی، عزت و انکساری آئے گی، آدمی کے اندر چھوٹا پن آئے گا۔ کب صرف سلام کو اختیار کرنے سے اللہ تبارک و تعالی یہ ساری نعمتیں عطا فرما رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی کے پاس سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے، جو پہلے سلام کرتا ہے وہ شخص اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ بخیل آدمی وہ ہے، کنجوس آدمی وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے، سلام ہی نہیں کرتا، کہاں سے سلام کرنے سے میری عزت نہیں گھٹ جائے گی۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ آدمی بڑا ہے، بھئی کیوں پہلے سلام کروں، یہ آدمی مجھے سلام کرے۔ ایسا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چھوٹے کو سلام کرتے، بازار میں جاتے تو بازار والوں کو سلام کرتے ہوئے گزرتے، گھر کے اندر داخل ہوتے تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے سلام کرتے تھے۔ سلام کے اندر بڑا چھوٹا نہیں دیکھا جائے گا کہ اگر ہم بڑے گھر کے ہیں تو جب ہم چھوٹوں پر سلام کریں گے تو ایک وقت وہ آئے گا کہ جیسے ہی باپ گھر کے اندر داخل ہوگا تو سارے بچے مل کر ایک دعا دیتے ہوئے سلام کی دعا کریں گے۔ اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ اولاد اپنے باپ کے لیے سلامتی کی دعا دے رہا ہے اور باپ اپنے اولاد کو سلامتی کی دعا دے رہا ہے، اس سے بڑی دولت کیا ہے؟ اور اسلام کے اندر سلام کے اندر ایک جامعیت رکھی ہوئی ہے کہ سلام کے اندر ایک چھوٹا سا مفہوم ہے، لیکن ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن کے اندر بیان فرمایا ہے کہ السلام یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور السلام علیکم کا معنی یہ ہے کہ اللہ رقیب علیکم، اللہ تمہارا محافظ ہو، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ یہ آدمی ایک آدمی کو دعوت دیتا ہے، دعا دیتا ہے۔ اور سلام کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی تذکیر ہوتی ہے، اللہ کی بڑائی و کبریائی ہوتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر محبت کی پیدا ہوتی ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ سلام کے ذریعے سے آدمی کے اندر تعلقات پیدا ہوتے ہیں، تعلقات کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے، اتحاد و اتفاق نصیب ہوتا ہے، پیار و محبت آتی ہے۔ اور آدمی سلام کے ذریعے سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تیری عزت، تیری مصیبت و رنج و مال کو میں حفاظت کرنے والا ہوں، اس کا میں محافظ ہوں۔ جب آدمی سلام کرتا ہے تو ایک آدمی کو خوشی ہوتی ہے، ایک اطمینان ہوتا ہے کہ چلے بھائی ہمارے بھائی ہی مل گئے ہیں، اب ہمیں رہنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، ہمیں بات کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آدمی کے اندر ایک تسلی ہوتی ہے، آدمی کا دل ایک مطمئن ہو جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جب انتقال ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک تکلیف ہوئی، ایک رنج ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہلانے کے لیے، تسلی دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا انعام عطا فرمایا۔ وہ انعام جو ہے معراج کا انعام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے ذریعے سے آسمانوں پر بلایا، جنت کی سیر کرایا اور جہنم کی سیر کرایا، اور سب سے بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا، ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اور اس کے بعد کا جو مقام، جو عالی مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہوئے فرمایا کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی کی دعائیں دے رہے ہیں، رحمتیں کی دعائیں دے رہے ہیں، برکتیں کی دعائیں دے رہے ہیں۔
تو قربان چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اس وقت بھی امتی کو یاد کرتے ہوئے فرمایا وعلینا عباد اللہ الصالحین، وہاں بھی امتی کو یاد کرتے ہوئے سلامتی کی دعائیں دے رہے ہیں، رحمتیں کی برکتیں کی دعائیں دے رہے ہیں معراج میں بھی۔ اس کے بعد نماز کا تحفہ ملا، نماز کے تحفے کے بعد ایک عظیم الشان جو تحفہ ہے یہ سلامتی کا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا الرَّحْمَنَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَأَفْشُوا السَّلَامَ وَتَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے رہے ہیں، جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں، جس آدمی کے اندر یہ تین اعمال ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ عبد الرحمن، کہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، جو بھی پریشانی ہو مصیبت ہو اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ کے ساتھ دعا مانگے، اللہ کی ایک عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اور دوسرا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، جو آدمی لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو کھانا کھلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ بیان فرمائیں افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو۔ جو آدمی سلام کرتا ہے، سلام کو عام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں، جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ اور وہ آدمی جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہوگا، وَتَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ، سلامتی کے ساتھ وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو آیت ارشاد فرمائی وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب کوئی آدمی تمہیں سلام کرے تو تمہیں سلام سے اچھے الفاظ کو اس کے جواب میں لوٹاؤ، یعنی تو اور ردوها، جس طرح وہ آدمی سلام کرتا ہے اسی جیسے الفاظ کو نہیں پر لوٹاؤ۔ اس آیت کی تفسیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرتے ہوئے دکھلایا کہ ایک صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور السلام علیکم کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ اور دوسرے صاحب آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد تیسرے آدمی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں وعلیکم کہا۔ تو ان صاحب کو یہ اشکال ہوا کہ میں نے سلام کے سارے کلمات کہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سا جواب دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کرتے ہوئے فرمایا کہ اور ردوها، کہ تم نے سلام کے اندر کوئی کلمات کو نہیں چھوڑا، پورے کلمات کے ساتھ تم نے سلام کیا تو میں نے صرف وعلیکم